حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام کے وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، تو ان صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے بصرہ میں گیا ہوا تھا، اور بصرہ میں ایک راہب تھا جس کا وہاں صومعہ تھا، یعنی اس کی عبادت گاہ تھی۔ وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا اور اس نے اعلان کیا کہ یہاں حرم مکہ سے آنے والے لوگ کون ہیں؟ تو میں آگے بڑھا اور میں نے جا کر راہب سے یہ کہا کہ میں ہی حرم مکہ سے آنے والا ہوں، یعنی مکہ کی سرزمین سے جو قافلہ گیا تھا اہل مکہ کا، تو ان کے بارے میں راہب وہاں معلوم کر رہے تھے۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہاں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ احمد کون ہے، یعنی مجھے ابھی اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ تو وہ راہب کہنے لگے کہ احمد جو عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی ہے جو آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا تھا۔ تو وہ راہب کہنے لگے کہ اسی مہینے میں، یعنی اسی موسم میں اب ان کا وقت ہو چکا ہے کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے اور اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، وَهُوَ آخر الانبیاء، اور وہی آخری نبی ہوں گے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو علامت تھی نبوت کی اور آپ کے آنے کی جو بشارت تھی، وہ راہب نے اپنی جو سابقہ کتابوں میں پڑھی تھی اور اپنے سابقہ انبیاء کے صحائف میں جو پڑھی تھی، وہ اس کے مطابق اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ان کی علامات اور نشانیوں کے مطابق چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کا وقت ہو چکا تھا، تو ہر آنے والے جو لوگ تھے قافلے میں ان سے وہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ مکہ کے لوگ کون ہیں، اور جب مکہ کے لوگوں کا پتہ چلتا تو پھر ان سے دریافت کرتے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ تو جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور انہوں نے وہاں کوئی کام کیا ہے یا کچھ کہا ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ تو راہب نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اگر تم ان سے ملو تو پھر ان سے دور نہ جانا، یعنی تم ایمان قبول کر لینا اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس راہب کی جو بات تھی اس نے میرے دل پر بڑا اثر کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس مکہ میں آیا تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی نئی چیز پیش آئی ہے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہاں جو محمد امین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جو ابی قحافہ کے بیٹے ہیں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ان کے معاون اور ان مددگار بن گئے ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، اور وہاں جا کر میں نے یہ بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر میں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر میں نے وہ راہب کا سارا واقعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور آپ ان بڑے صحابہ کرام میں سے تھے، اور ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں دی تھی، لیکن یہ وہ 10 صحابہ تھے جن کو ایک ہی مجلس میں 10 کے 10 کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی تھی، اسی وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔